یہ جنگ ایران کے لیے رحمت بن گئی اور باقی مسلمانوں کے لیے زحمت بن گئی اور وجہ بنی امریکہ کے زوال کی۔ یہ جنگ آخر وہ کون سی طاقت تھی جسے ایران نے اس جنگ کو جیتا؟ کون سا بڑا ہتھیار تھا ان کے پاس جو ان کی جیت کی وجہ بنی؟ اور بقایا مسلمان، دنیا کے رب اور رب العالمین میں کیا فرق ہے؟ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا اسٹرالوجر سلیم سمیع۔ السلام علیکم۔ 2026 کے بارے میں بہت عرصے سے آپ کو بتاتا آ رہا ہوں، اور پھر اگست کے بعد سے میں نے کہا تھا کہ دنیا میں بہت بڑی تبدیلیاں آئیں گی، اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاتا رہا ہوں۔ ایران کا فیوچر کیا ہے، امریکہ کا فیوچر کیا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ امریکہ کے ساتھ جو لوگ تھے ان کا فیوچر کیا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ امریکہ اور ایران کی جنگ کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ آخر ایران کے پاس وہ کون سا بڑا ہتھیار تھا یا اسلحہ تھا جس سے ان کی یہ جیت ممکن ہو سکے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور پھر ایک ورڈز ہے رب، بڑا خوبصورت ورڈ ہے، میں کلمہ کہہ لیں، کلمہ ہے یہ، اتنا خوبصورت ورڈ، اتنا بڑا ورڈ ہے، اس کے میننگز ہم سارے منہ سے تو کہتے ہیں کہ ہم اپنے رب کو مانتے ہیں، اللہ کو اپنا رب کہتے ہیں، بس مانتے ہی ہیں۔ ذرا سی کوئی ہمیں کوئی دھمکی دے دے یا بڑک مار دے تو ہمارے ہاتھ پاؤں پھولنا شروع ہو جاتے ہیں اور ہم چمچا گیری میں شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر چمچا گیری، اس کے ہاتھ پاؤں جوڑنا شروع کرتے ہیں، ایون کہ پالش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، منہ سے کہتے ہیں نا۔ میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ میری ویڈیو کو آپ شیئر کیجیے گا، یہ ویڈیو ضرور شیئر کیجیے گا اگر آپ کو سمجھ آئے تو، ادروائز کوئی ضرورت نہیں۔ آخر رب ورڈ کی میننگز کیا ہے؟ رب کہتے کسے؟ ویسے تو فرعون بھی کبھی فرعون نے اپنے آپ کو کبھی بھی اللہ نہیں کہا، رب کہتا تھا وہ اپنے آپ کو، کہ دنیا کے جتنے بھی کھانے پینے کے وسائل ہیں، یہ پانی، یہ خوراک، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ تو میرے کنٹرول میں ساری، میں ہوں رب ان کا۔ یہ کھانے پینے کے جتنے بھی سورس ہیں، پانی پینے کے جتنے بھی سورس ہیں، جتنے بھی خوراک کے یہ ذریعے ہیں، ان سب کا تو رب میں ہوں، میں دیتا ہوں ان کو۔ اللہ اس نے کبھی نہیں کہا۔ انہوں نے کہا جی یہ موسیٰ مجھ سے وہ بات کرتا ہے کہ رب العالمین کی، میں تو رب ہوں، میں دکھتا بھی ہوں، وہ رب العالمین کی بات کرتے جو نظر بھی نہیں آتا۔ تو جب آپ رب بن جائے نا تو اسی طرح آپ دنیا کے وسائل کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں اور پھر ربوبیت آپ کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ رب سے تو ربوبیت پیدا ہوتی ہے، محبت اللہ کی، پھر آپ رب بن جاتے ہیں۔ اب جیسے امریکہ نے کیا نہیں، آدھی صدی سے زیادہ یعنی کہ نصف صدی ہو گئی ایران کے وسائل بند کیے ہوئے، ان کے اوپر پابندیاں لگائی۔ حالانکہ ایران بہت زیادہ اس کے اندر ذخیرے ہیں معدنیات کے، لیکن وہ نہیں کر سکا کیونکہ پابندی لگا دی اس کے اوپر، اور اس پابندی کو ساری دنیا نے مانا۔ ابھی دیکھ رہے ہیں حالیہ میں انڈیا میں کہا تھا کہ آپ پیٹرول رشیا سے نہیں لے سکتے، تو مانا نا لوگوں نے، تمام کنٹریز سے مانا، کیونکہ وہ رب بنا ہوا ہے۔ سب سے بڑا رب اس وقت امریکہ بنا ہوا تھا، وہ جو پابندی لگا تھا کہ اس سے آپ پیٹرول نہیں لے سکتے، تو نہیں لیا نا۔ ایران کے پر پابندی بھی لگائی ہوئی، 47 سال پابندی لگائی ہوئی، پھر ان سے جنگ کر دی، پھر جنگ کا جو بھی نتیجہ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، کیونکہ انہوں نے رب کو پہچان لیا۔ ان کا رب تو میرا رب العالمین ہے، ان کے پاس جو وسائل تھے اس وسائل سے وہ اپنا کام چلاتے رہے، انہوں نے کسی سے ڈرے نہیں، کیونکہ جب آپ رب کو اور ربوبیت کو پہچانتے ہو
تو آپ کے اندر سے ڈر اور خوف ختم ہوتا ہے. پھر رب کے علاوہ آپ کے پاس کسی کا ڈر نہیں ہوتا. تو وہ دکھایا نا انہوں نے. پھر رب کہتا ہے کہ جب تم مجھے رب مانتے ہو، رب العالمین مانتے ہو، تو میرے یہی فرشتے تمہاری مدد کو آتے ہیں. وہ فرشتے آ کے کچھ کرتے نہیں ہیں. اس سے جنگ بدر میں 1000 فرشتہ آیا اور سامنے والے بھی 1000 ہی تھے. اچھا، ان کو جو سامنے والے تھے ان کو جو گردنوں پہ مارا، ان کے جو گردنیں ٹوٹ گئی تھیں، ان کے گردنیں جو رہ گئی تھی، کیونکہ خوف سے آپ کے جوائنٹس ختم ہو جاتے ہیں. مارو ان کے گردنوں پہ، جوڑوں پہ. کیونکہ جو فرشتے آئے تھے انہوں نے ان کے اندر خوف پیدا کر دیا اور ان کے اندر ایمان پیدا کر دیا، کھڑے ہونے کی صلاحیت ہے. اس طرح کرتا اللہ مدد. تو جنہوں نے وہ 313 جو مارا، وہ تو 313 نے مارا نا، کسی کو جان سے مار دیا، کسی کا آتما توڑ دیا. تو فرشتوں نے تو نہیں کچھ کہا، ان کے اندر سے خوف ختم کر دیا تھا. اسی طرح ایران کی مدد بھی، کیونکہ خوف ختم ہو گیا. 47 سال پابندیوں کے باوجود جو وسائل تھے انہوں نے اس کو لے کر آئے، اس سے کام چلایا اور نہیں مانا امریکہ کو اپنا رب انہوں نے رب العالمین ہی کو مانا. یہ فرق تھا، یہ طاقت تھی ان کے پاس. یہ طاقت ایمان سے آتی ہے. یہی وجہ اب دیکھ لیں فیچر جو ہے. اور رب کہتا ہے جب تم ہمارے بتائے ہوئے رستے پہ چلو گے تو دنیا میں یقیناً تم دنیا میں بھی کامیاب ہو گے. اب یہ جب جنگ ختم ہوگی تو اب دیکھ لیجیے گا ایران کی کیا کیا کامیابیاں ان کو ملی دنیا کے اندر، کیا کیا وسائل ملے ان کو اندر. ہم تو صرف منہ سے کہتے ہیں رب، ہاں مان ہوتے نہیں ہم. کیونکہ کوئی بڑک مار دے ہماری تو بحالی ہے. دیکھ نا جب امریکہ نے دھمکی دی تھی مشرف تو کیا حال ہوا تھا، اور عرب والوں کا کیا حال. یہ عربوں کو لے لیں، وہ بھی کہتے ہیں رب. دولت بے شمار ہے ان کے پاس، محل بنائے ہوئے ہیں، تھوڑی بہت ہی وہ دے دیتے ہیں بھیک، وہ بھی بہت کم افریقہ والوں کو. پھر کہتے ہیں ہم نے تو تمہاری بہت زیادہ مدد کی. خوف تھا نا. پھر وہ جو پیسہ بچتا ہے اسے محل بناتے ہیں، بلڈنگ بناتے ہیں، تجارت پہ کرتے ہیں. لیکن خوف بیٹھا ہوا تھا نا، وہ خوف جینے نہیں دیتا. یہی وجہ بنی ایران کی فتوحات کی. انہوں نے رب کو مانا کہ رب العالمین ہی ہے سب کا، تو ان کے دل سے خوف اور غم ختم ہو گیا. تو فیوچر ان کا بڑا برائٹ. امریکہ کا فیوچر آپ کے سامنے ہوگا، امریکہ کا ڈکلائن آپ کے سامنے ہوگا، اس کے اتحادیوں کا فیوچر آپ کے سامنے ہوگا. سب ڈارک. اب قرآن نے تو ہمیں کہا تھا تم ہو بہترین امت. ہم امت کیوں نہ بن سکے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے کہ ہم امت کیوں نہ بن سکے. اچھا، قرآن نے ہمیں نام دیا اب تم ہو مسلم، ہمیں نام دیا مسلم، ہم بن گئے مسلمان. پھر خالی مسلمان نہیں، بہت دنیا کے کسی بھی کونے پہ چلے جائیں تو بہت کم ہوں گے جو لوگ اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں. ورنہ کہتے ہیں مسلمان کون سے والے جی؟ سنی والے یا شیعہ والے؟ 2 فرقوں میں بڑھ گیا نا، ایک سنی ہو گیا، ایک شیعہ ہو گیا. اچھا، سنیوں میں بھی آگے بے شمار برانچیں بن گئے. اچھا، جو برانچ سنیوں میں ٹوٹی وہ دوبارہ کبھی جوڑ نہیں سکی، حالانکہ سیم عقیدہ سیم. اچھا، فرقے میں عقیدہ ہوتا ہے، قرآن کا ورڈز نہیں عقیدہ، ہاں عربی ورڈ ضرور ہے. قرآن میں تو ہے ایمانیت، تمہاری ایمانیت کیا ہے؟ فرقہ کہتا تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ تو فلسفہ ہے. قرآن ایمانیت کی بات کرتا ہے اور فرقہ عقیدت. جو ان میں ٹوٹے وہ کبھی دوبارہ جڑ نہیں سکے. سیم سوچ کے مالک کے ان کے آگے سنیوں میں آگے بنی کتنے بے شمار بنے، شیعوں میں آگے بنی کتنے بے شمار بنے، لیکن دوبارہ ہی کبھی جوڑ نہیں سکے اور نہ جوڑیں گے.
قرآن کہتا ہے نہ یہ جڑیں گے. یہی وجہ ہے امت تو بننا تھا ان مسلم نے، ان مسلمانوں نے تھوڑی. جو شیعہ میں، وہابیوں میں، سنیوں میں بٹے ہوئے ہیں، ان میں آگے بنی بیشمار برانچ ہے. وہ ایک دفعہ جو ٹوٹ گیا وہ ٹوٹ گیا، وہ پھر کبھی جڑا نہیں. تو یہ ہے جب آپ اپنے رب کی مانتے ہیں نا، تو پھر اس کے ملائکہ، اس کے فرشتے آپ کی مدد کو آئے تھے، آپ کو حوصلہ دیتے ہیں. غار ثور کا واقعہ، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو جب بہت قریب ہو گئے جی اب کیا ہوگا، تو فرشتے آئے نا جو حضرت ابوبکر صدیق نہیں دے سکے، تو خوف اور غم ختم کرتی ہے. جب آپ رب کے بتائے ہوئے رستے پہ چلتے ہیں نا تو یہ چیز ختم ہوئی تھی. اب امریکہ بنا ہوا تھا نا، میں جس کو کہہ دیا بھائی تیل نہیں لینا رشیا سے، تو نہیں لیا ہے نا آپ لوگوں، آپ نے خدا بنا لیا تھا، رب بنا لیا تھا اس کو. ایران نے دنیا میں سب سے بڑی زندہ مثال اس وقت ایران ہے کہ سپر پاور کو گھٹنوں پہ لا کے رکھ دیا صرف اپنے رب کو ماننے کا، اور کوئی وجہ نہیں. اب جو اس کے اتحادی ہیں اس کا بھی حال اب دیکھ لیجیے گا. ابھی تو سننے میں آ رہا ہے کہ ہارموز پہ جتنی بھی شرائط ہیں وہ مانی جا رہی ہیں، اور ڈے اینڈ یہی ہونا ہے کہ یہ جنگ ایران کی فتوحات کے اوپر ختم ہوگی اور ایران کی دنیا کی کامیابیوں کے اوپر ختم ہوگی. اللہ تو کہتا ہے ہم تمہیں دنیا میں کامیاب یقیناً کریں گے، تو وہ ہوں گے. اور جو محلوں میں بیٹھے تھے اور پیسوں کو عیاشی کے لیے بھی یوز کرتے تھے ان کا حال دیکھ لیجیے گا. اور جو ڈر کے بیٹھ جاتے تھے، منہ سے تو کہتے تھے، وہ بھی کہتے ہیں نا عرب والے بھی کہ رب ہے ہمارا، اور ادھر والے بھی جو کہتے ہیں ہاں رب ہے ہمارا، لیکن کسی نے بڑک ماری تو ہوا نکل گئی. تو یہ تو ہے نا. تو مسلمانوں میں اب تم تھی بہترین امت، مسلم تمہیں نام دیا، یہ مسلم سے ہٹے، یہ مسلمان بن گئے. پھر خالی مسلمان نہیں، کون سے والے، یہ کون سے والوں میں بٹ کے رہ گئے. باقی دنیا کا تو یہ حال مسلم کنٹریز کا آپ کا سامنے ہے، چیزیں ہیں. کیونکہ رب اتنا خوبصورت ورڈ، جب آپ رب کی طرف آتے ہیں نا آپ کے اندر سے خوف، غم سب ختم. پھر رب کہتا ہے میں آزماؤں گا، یہ نہیں کہ تمہیں آزماؤں گا نہیں، پریشانیاں بھی آئیں گی. تم کتنا ٹھہرتے ہو، تمہارے اندر کتنا صبر ہے. اردو والا صبر نہیں، عربی والا صبر جو رب کو کہتے ہیں. پھر اس کو آزمایا بھی جاتا ہے. 47 سال سے دیکھ نہیں رہے کہ وہ کٹ گئے تھے دنیا سے، وسائل ہونے کے باوجود جو ان کے وسائل تھے وہ کرتے رہے، اور پھر جنگ کر دی. پھر جنگ کا نتیجہ آپ کے سامنے. جب آپ یہ کرتے ہیں، رب کو مانتے ہیں، پھر آپ کے اندر سے خوف. یہ تھا ایران کا سب سے بڑا ہتھیار. اور اگست کے بعد سے دسمبر تک دنیا کے جو بڑے بڑے فیصلے ہوں گے وہ اسی 2026 میں ہوں گے. اور پلانیٹری کنڈیشنز کو دیکھ لیں آپ، سیٹرن، نیپچون دنیا کو بدل کے رکھ دی. فرعون بھی تو یہی کہتا تھا نا کہ میں ہوں رب، اور ہمارے والے کیا کہتے ہیں کہ روٹی روزی پانی کے بغیر تمہاری نوکری جو ہے وہ میرے ہاتھ میں ہے بھائی، تمہاری روٹی روزی میرے ہاتھ میں ہے. اسی کو تو کہتے ہیں رب بن گیا. بھی ہمارے یہاں پہ یہی کہتے ہیں یار ہماری نوکری چل جائے گی، ہمارا کیریئر ہے، کیونکہ خوف ہے نا، کیونکہ رب بن گئے دنیا کے. اور امریکہ سب سے بڑا رب بنا. اس نے کہا کہ نہیں لینا تو نہیں لیا ابھی دنیا نے. اب کیونکہ اس نے جہاں جہاں عربوں کے امریکہ کے اڈے تھے وہی مارا، ان کے کسی عوام کو نہیں مارا، ان کے کسی بلڈنگز کو نہیں کیا. جہاں امریکہ کے تھے وہیں پہ مارا، خوف سے مار گیا.
بڑی تبدیلی آنے جا رہی ہے، اور ایران کو دنیا میں بڑے کامیابی ملنے جا رہی ہے۔ اور جو سمجھ رہے تھے کہ ہم کامیاب ہیں، ہم ایسے کر لیں گے، ویسے کر لیں گے، چاپلوسی کر لیں گے، ہم منا لیں گے، وہ رب تو ٹوٹ رہا ہے۔ تو فرعون بھی تو یہی کہتا تھا نا، کہ جتنے بھی تھے دنیا میں آئے جنہوں نے رب بننے کی کوشش کی، اور جو ایمان پر ٹکے رہے، رب کو اپنا رب العالمین کہتے رہے اور رب کے اوپر مانتے رہے، ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے۔ ہاں آزمائشیں آتی ہیں، اور وہ ہر آزمائش میں پورے اترتے رہتے ہیں، پھر ان کے راستے میں آگے دنیا میں کامیاب، دنیا آخرت میں تو ہے ہی، دنیا میں بھی کامیاب ہوتے۔ یہ تھا ایران کا سب سے بڑا ہتھیار، اور یہی ہتھیار بقایا مسلمانوں کا اور امریکہ کا، جو رب بنائے ہوا تھا دنیا کا رب، ان کا فیوچر ویری ڈارک۔ بیما پاکستان۔ مجھے دیں اجازت، اس ٹاپک کو جاری رکھیں گے۔ اللہ حافظ۔